ہمارا ان سے مطالبہ اگلا ہوتا کہ یار ان کے ساتھ کوئی عملی اقدامات کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان کے ساتھ کوئی شہاب الدین محمد غوری والا کام کرو، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی والا کام کرو، کوئی احمد شاہ ابدالی والا کام کرو، کوئی جناب محمود غزنوی والا کام کرو. لیکن ہم تو اس سے نیچے والے مطالبے پر بھی یہ اتنے غیر سنجیدہ کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. میرے رب نے یہ دنیا بنائی اپنے حبیب کے نام پر ہے، اور ان کے ساتھ وفا کر کر تو دیکھو. آج کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کہ مرنے کے بعد ہمارا چہرہ بھی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے طرح چمکے. اور ان کی پسند یہ تھی اور ان کا مطالبہ یہ تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ریاستی سطح پر جواب ہو. یہی کہتے تھے نا کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا کی ریاستی سطح پر گستاخی کی ہے، تو جواب بھی ریاستی سطح پر ہو. تو آپ نے اس مطالبے پر بھرپور کھڑے ہونا ہے، کسی کمزوری کو دکھائے بغیر، کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ اسمبلی میں بل کو لاؤ اور اس کو پاس کر کے سفیر کو فوراً واپس بھیجو. اگر نہیں لانا بل تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے، اس سفیر کو ملک بدر کرو. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ ہمارے سادے سے سیدھے مطالبے ہیں، اور آپ نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے اور کسی ورغلانے والے کے بہکاوے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا. اور اس وطن کے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور ماؤں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو یہ کسی بھی سطح پر، کسی بھی چینل پر، کہیں بھی آ کر یہ اس معاہدے کے نقصانات بتائیں، ان کی بات نہیں سننی. اگر آپ کے دل میں کہیں کوئی ذرا سی بات آ بھی جائے نا تو 5 منٹ کا کوئی کلپ نکال کر امیر المجاہدین کی بات سن لینا. اور مجھے پورا یقین ہے اس وطن پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول سے کہ اب وہ کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی بات ان کی سمجھ نہ آئے اور یہ کوئی ایسی باتیں کر دیں تو پھر آپ نے 5 منٹ کا وہ کلپ سننا ہے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اور ہمیں نہ بلایا جائے میڈیا پر. اگر ہمارا موقف سننا ہے تو امیر المجاہدین کی باتیں وہ سن رکھیں آپ، وہی ہمارا موقف ہے، کوئی تبدیل نہیں ہے. اگر ہمارا موقف سننا ہے تو وہ جو امیر المجاہدین نے آخری تقریر کی ہے، وہ جو فرانس کے سفیر کے بارے میں بات کی ہے، آج بھی ہمارا وہی موقف ہے. ہمارا کوئی نیا موقف نہیں ہے، بالکل وہی موقف ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس قدر شعور آ چکا ہے کہ نیا پاکستان، جہاں لوگ صرف تقریروں سے مطمئن نہیں ہوتے، اب یہ ایک اور نیا پاکستان ہے جس کا وہ نام لیتے تھے نا. انہوں نے نیا پاکستان اس بات کا رکھا تھا کہ ہم کشمیر پلیٹ میں رکھ کر دیں گے اور ایک تقریر کریں گے اور قوم مطمئن ہو جائے گی. پھر ہم کہیں گے جعلی ڈگریاں ہیں پھر پائلٹس کی، اور پھر ایک تقریر کریں گے، پھر قوم مطمئن ہو جائے گی. پھر کراچی سیلاب والے پانی سے بھر جائے گا، بارشوں پانی سے بھر جائے گا، ہم ایک تقریر کریں گے، قوم مطمئن ہو جائے گی. پھر جناب آٹے کا بحران آئے گا، ہم ایک تقریر کریں گے، قوم مطمئن ہو جائے گی. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا ناموس رسالت کا، اس سے آپ کی جھوٹی تقریروں سے قوم مطمئن ہونے والی نہیں. آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور آپ کو ہر صورت عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اور آپ کی ان اچھی باتیں اور اچھی تقریروں کو قوم کیا کرے کہ اب تقریباً 2.5 سال گزر چکے ہیں، کسی ایک اچھی بات پر بھی عمل نہیں ہوا، اور اس ایک آپ کی اچھی بات کا بھی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ انڈے مرغیوں سے چلتے چلتے اب ہوائی جہاز بھی بند کرا بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد جناب وہ F9 اسلام آباد میں انہوں نے پارک جس میں بچے کھیلا کرتے ہیں، ان پارکوں کو گروی رکھ کر اس کے عوض ڈالر لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے قائد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی بازار مصر میں، تو رب نے جب تک پوری قوم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچ نہیں نہ دیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کے کھیلنے والے میدانوں تک باتیں آ چکی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم حضور کی ناموس پر کوئی مدانت اختیار کر لے قوم، تو پھر آپ کے بچوں کے فیڈروں کے عوض بھی یہ پیسے لینے شروع کر دیں. ہاں، اس وقت سے ڈریں. اس لیے ہم اس وقت سے ڈرنے کے لیے اور اس وقت سے بچنے کے لیے حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں. ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ کے بچے کا فیڈر آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے عوض بھی یہ کچھ لے رہے ہوں. اپنی عیاشیوں کے لیے. قوم کو تو کچھ نہیں دیا، بالکل. قوم کو کیا دیا ہے؟ قوم نے اس بات کے اوپر کھڑے ہونا ہے. جو باتیں آپ سے کر رہے ہیں یا آپ نے آگے بھی منوان اسی طرح پہنچانی ہے، اور جو آپ سے سوال کرے آپ نے انہی باتوں میں سے ان کو جواب دینا ہے.
اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے, کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. اور بس جو اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کے جنازے پر جو نور کی برسات کی, ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وزیر اعظم نے امیر المجاہدین کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑا, جو قربانی دینی پڑے گی, جو کچھ بھی کرنا پڑا, انشاءاللہ اس حد تک جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات ان کے لیے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے تو دیکھیں. آج تک کی نہیں آپ نے ساری دنیا کی ساری چیزیں مانی. کوئی آپ کو ریسرچر آ گیا, کوئی آپ کو جناب ڈاکٹر آ گیا, کوئی آپ کو یوٹیوبر نے آ کے کوئی باتیں کی اور آپ نے وہ مان لی. ہماری بھی ایک بات مانے, اپنے آقا سے وفا کر کے تو دیکھیں, آپ کی یہ سیٹیں بھی پکی ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی. اور اگر آپ دوسرے راستے کی طرف گئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر ظالموں کو ڈھیل نہیں دیتا. پھر آپ اپنی جو اقتدار ہے نا اس میں آخری کیل یہی ٹھونکیں گے کہ حضور کی ناموس سے غداری کریں گے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے اور ان پر ظلم کی طرف نکلیں گے. پھر دیکھیے گا رب آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. پھر وہ میرے مالک کو گوارا ہی نہیں ہے. پھر وہاں تو پھر ابو جہل کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے, امیہ کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے. ساتھ فرماتے تھے نا غزوہ بدر والے دن, امیہ کو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جانا, میں نے خواب دیکھا ہے تم نہیں بچو گے. اس نے کہا میں بس یہ آگے پڑاؤ تک جا رہا ہوں, لشکر کو روانہ کر کے آؤں گا. ہمارے قائد فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے فرشتے اسے امیہ کو دھکا دیتے ہوئے نا میدان بدر میں لے آئے. جب میدان بدر میں اس نے گڑ بنتے دیکھا نا تو پھر وہ بھاگا. پھر حضرت بلال نے آواز لگائی, فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال. فرمایا جی آج امیہ بچ گیا نا تو بلال نہیں بچتا. ات ایک گل کر دئیے تو کہ جے تسا ناموس رسالت تے غداری کر دی تے تسی بھی نہیں بچتے, کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر تواڈے اقتدار شدار کرسیاں ساریاں لپیٹ دتیاں جان گیاں. اس واسطے اپنے آقا و مولا نال وفا کرو. ساڈے کولو کوئی اچھے الفاظ دی توقع رکھ دیو, ساڈے کول کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو, ان پاکستانیاں کولو حضور دے عاشقاں کولو کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو تے حضور نال وفا کرو. یارا اے تہاڈا حق بندا, جنہاں نے انہاں نوں ووٹ دتے او بھی تے جاؤ نہ ہون. صرف نالیاں واسطے ووٹ دیتے سن, نہ تبدیلی آئی, نہ نالیاں بنیاں, نہ روڈ بنے, نہ جناب گورنر ہاؤس سکول بنے, نہ ایوان صدر جناب او بنے. مجھاں کٹے بیچ کے دوبارہ نویاں گڈیاں خرید لیاں گئیاں, پرانیاں بیچ کے. یہ تو ایک اتنی داستان ہے پریشانی دی جس نوں بندہ بیان کردیا بھی شرمندہ ہوندا کہ اپنے جسم تو ہی کپڑے لانے. نہ ملک تا ساڈا مڑ کے, انہاں دا تا نہیں. انہاں نے تا جناب ایتھے لٹنا تے پھر باہر جا کے بیٹھ جانا. بیٹھے نہیں ہوئے پہلے بھی, دیکھو بیٹھے نہیں ہوئے لٹ کے, اور انہاں بھی اسی طرح کرنا ہے لٹ کے. ہن تواڈے کول آخری موقع کہ تسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے اوتے کھڑے ہو جاؤ, پہرا دیو تے تسی پھر انشاءاللہ دیکھو تواڈے واسطے 12 لگدیاں. اے کرسیاں شاہی کوئی نہیں, پکیاں تواڈیاں موہراں لگ جان گیاں. تسی حضور دے نال وفا کرو, پھر اے قوم بھی تواڈے نال وفادار ہو جائے گی. کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاداری کرو. امید ہے کہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں وہ باتیں آپ اپنے دل